کے نیچے آتا ہے اور اتنے احترام سے اس کو فولڈ کر کے بلدیہ میں لے کے جا کے جمع کرواتا ہے، تو کیا یہ آپ کو وہ نفرت کا اظہار نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ آپ کو پاکستان کی خلاف نظر آ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میڈیا کی کہ میڈیا چیزوں کو ایسے، یا میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ چیزوں کو ایسے گمبھیر کر کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تنویر احمد 6 دن یہاں پرامن طریقے سے قانون کے تحت یہاں بیٹھا رہا اور اس نے یہ کہا کہ یہ شہید مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، یہاں بیستی جھنڈا جو لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دیں، پاکستان کا جھنڈا باہر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مین گیٹ پہ لگا ہوا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ۔ ہم پاکستان کے کسی ادارے کے، پاکستان کی کسی پالیسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کی کشمیر پالیسی کے جو ہے نا اس بارے میں کہہ رہے ہیں پاکستان اپنی کشمیر پالیسی واضح کرے، اور یہی موقف تنویر احمد کا تھا جتنے آزادی پسند۔ اب جو ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، چیزوں کو غلط تاثر سے پیش کیا جاتا ہے، جیسے بہت سارے یہاں کے لوگوں نے اس کے بعد جو مظاہرے ہوئے اور وہ بھی پاکستان کے حق میں۔ اب مظاہرے کرنے کا مقصد کیا کہ فرد وہ پاکستان کے خلاف نہیں، وہ پاکستان کے جھنڈے کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان کی کسی چیز کی، وہ اس کا صرف یہ موقف ہے 6 دن وہ یہاں بیٹھا اور اس نے اداروں کو بتایا، اس کو سارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو یہ بتایا کہ خدا رحمت ہے یہاں سے جو اوپر ٹاپ پہ آپ نظر آ رہا ہے یہاں پاکستان کا جھنڈا وہ لگا ہوا تھا، یہاں سے اتار دیجیے، کیونکہ سب نے مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اس کی ایک محنت، اس کی کوشش جو تاریخ کا حصہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس جھنڈے کو یہاں سے وہاں شفٹ کر دینے میں اب اگر اداروں کی سستی اور غفلت نہ ہوتی تو وہ بر وقت سے کام کرتے تو یہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ، اس طرح کا حادثہ بالکل رونما نہ ہوتا۔ دیکھیں حادثے اسی طرح انعام میں ہوتے ہیں، اب یہ انا تھی، اس انا کے بعد اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، اس کو پوری انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا تاثر غلط پھیلایا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ خدا نخواستہ آزاد کشمیر کے رہنے والے پاکستان کے خلاف ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آزادی پسند لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے رہنے والے، ہم پاکستان کی عوام سے بھی حد محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان کی عوام کی اخلاص، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں اور سراہتے رہیں گے۔ ہمارا موقف صرف اتنا ہے کہ پاکستان کشمیر پالیسی واضح کرے، اگر پاکستان آزادی کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، ہماری حمایت کرتا ہے، انٹرنیشنل سفارتی سطح پہ ہماری مدد کرتا ہے تو ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے، لیکن ہمارا حل یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس پہ قبضے، یہ میرے زیر قبضہ ہے اور یہ آپ کا زیر قبضہ ہے، 35 اگر وہاں سے ختم کر لیے تو پاکستان یہاں بھی یہ چاہے کہ ہم آزاد کشمیر پہ بھی اس طرح قبضہ کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارا جو آزاد کشمیر کا، ہمارے کشمیریوں کا پورا مکمل جو حل ہے وہ رائے شماری ہے۔ جب تک اقوام متحدہ، جب تک پوری دنیا ہم کشمیریوں سے ہمارا موقف نہیں پوچھے گا کہ 3 جون 1947 ریاستوں کے تقسیم کے فارمولے کے تحت پہلی بات کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ، اور دوسری بات کہ آیا راستے خود مختار رہنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اب یہ تھرڈ آپشن بنا کے، خود مختاری کو تھرڈ آپشن بنا کے تاریخ کے ساتھ اور نئی نسل کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہی آپشن تھے، 3 جون 1947 کا منصوبہ جو برطانیہ نے پیش کیا، 2 ہی تھے۔ پہلا اس میں آپشن تھا بھارت کے ساتھ ریاستیں چاہے بھارت کے ساتھ رہیں یا پاکستان کے ساتھ رہیں، اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ چاہے تو ریاستیں خود مختار رہیں۔ اب اس کے بعد 47 کے بعد جو سینیریو بنا، جو صورتحال بنی، جو چیزیں بنی، تو ساری چیزوں سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے معاملات کو اور گمبھیر کیا جا رہا ہے، معاملات کو اور زیادہ الجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ تھا کہ یہاں مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جو مقبول بٹ شہید کی پوری زندگی، پوری تاریخ ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہاں جو غیر اصلی جھنڈا لگایا گیا تو اس پہ تنویر احمد کا موقف بالکل بجا بنتا تھا۔ اب اس پہ جو دفعات لگا کہ میں نے پتہ کیا کہ وہ اس کو تھانے سے جیل میں بھیج دیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اس طرح کرنے سے نفرتیں اور بڑھتی ہیں۔ ہم یہاں جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، یہاں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، معاملات کو نفرت کی طرف نہ لے کے جائیں۔ پاکستان کی محبت جو ہے، پاکستان ایک ریاست کی سطح پر، اسلام کی سطح پر جو محبت ہے، اس محبت کو اور زیادہ خراب نہ کریں۔ آپ کی انہی حرکتوں، انہی کاموں کی وجہ سے نئی نسل میں، جو سوشل میڈیا کی نسل ہے جس کو پتہ ہے جی کہ قائد کیا ہیں، اس میں نفرتوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اور خدا را مقبول بٹ شہید کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے آئیں ہم سارے کشمیری مل کے ایک ہو جاتے ہیں اور ایک
کسی ایک بات پہ متفق ہو کہ ہم نہ پاکستان کے خلاف ہیں نہ بھارت کے خلاف ہیں، ہم کسی کو آنکھیں نہیں دکھاتے، ہم جتنے سے زیادہ بھی یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمیں مانا جائے، ہمیں کنسیڈر کیا جائے، ہمیں اختیار دیا جائے۔ یہ دھرتی ہماری ہے جس پہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس دھرتی کا مستقبل ہمارا ہے، ہمیں اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اور یہ بات اگر ہم غلط کرتے تو پھر ہم سزاوار ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے، ہمیں حق ردیت دیا جائے، ہمیں بولنے کا حق دیا جائے، تو انشاءاللہ کشمیر سارا بولے گا، متفقہ ہو کے بولے گا، ایک آواز ایک پلیٹ فارم پہ بولے گا۔ اور ہماری مہم انشاءاللہ میرپور سے لے کے تاؤ بٹ پورے نیلم میں ہم ہر شہر میں جائیں گے، ہر گاؤں میں جائیں گے۔ کشمیر ہر زبان میں بولے گا، کشمیر گوجری میں بولے گا، کشمیر ہندکو میں بولے گا، کشمیر کشمیری میں بولے گا، بلتی میں بولے گا، کشمیر گلگتی میں بولے گا، کشمیر ہر زبان میں بولے گا، ہر کشمیری بولے گا، ہر نوجوان بولے گا، اور ایک ہی بات بولے گا، ہمیں رائے شماری کا حق دیا جائے، ہمیں حق ردیت دیا جائے، ہم سے پوچھا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کشمیر ہمارا ہے، جو فیصلہ کشمیریوں کا ہوگا وہی فیصلہ کشمیر کا ہوگا، اور کسی طرح پہ کوئی بھی حال ہم پہ امپوز کیا گیا، کسی بھی طرف سے کوئی بھی حال ہم پہ امپوز کیا گیا تو ہم نہیں مانیں گے، اور ہم ڈٹ کے سارے کشمیری مقابلہ کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔